نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غزوہ بنی مصطلق سے واپس تشریف لا رہے ہیں، اور اس وقت صحابہ کی جماعت میں ایک منافق بھی تھا، عبداللہ بن ابی، رئیس المنافقین۔ منافق کس کو کہتے ہیں؟ دل میں حضور کی دشمنی چھپائے ہوئے اور سامنے سے اسلام دکھایا ہوا، سامنے مسلمان تھا، دل میں نفرت تھی، صحابہ سے نفرت تھی، حضور سے نفرت تھی۔ لیکن حیرت کی بات میں آپ کو بتاؤں، اس کا بیٹا ہے، وہ صحابی رسول ہے، بیٹا عاشق رسول۔ عبداللہ بن ابی نے صرف ایک بار واپس پلٹتے ہوئے غزوے سے واپس آ رہے تھے، کنویں سے پانی نکالنے کے وقت انصار اور مہاجرین میں کچھ تکرار ہو گئی، پانی نکالنے میں کچھ تکرار ہو گئی۔ جو مہاجرین ہیں وہ مکہ سے آئے ہوئے ہیں، انصار جو مدینے میں رہنے والے ہیں۔ تو اس عبداللہ بن ابی منافق نے مدینے والوں کو بھڑکانا شروع کیا کہ یہ ذلیل لوگ، چھوٹے لوگ جو باہر سے آئے، ننگے تھے، کپڑے نہیں تھے، فلاں تھا، اور یہ آ کر ہم پر حکومت کریں گے، عنقریب ہم مدینے لوٹیں گے تو ہم ان سب کو نکال کر باہر کریں گے۔ لا یخرجن الاعز منها الاذل، اس نے کہا ہم عزت والے لوگ ہیں، ہم ان ذلیلوں کو نکالیں گے۔ سنو جملہ میرے عزیزو، منافق نے کہا تھا ہم ان لوگوں کو نکالیں گے، ہم عزت والے ہیں۔ یہ بات پھیل گئی، صحابہ کے درمیان آ گئی، اور جیسے ہی یہ بات پھیلتے پھیلتے انصار و مہاجرین میں چلی گئی کہ عبداللہ بن ابی نے یہ کہا کہ رسول اللہ اور ان کی جماعت جو ہجرت کر کے آئے ہیں وہ چھوٹے لوگوں میں سے ہم سے پناہ لے کر کے رہ رہے ہیں، ہم مدینے والے عزت والے لوگ ہیں۔ جملہ بڑا تیکھا تھا اور کڑوا تھا، گالی بھرا ہوا تھا، لیکن یہ جملہ جب عبداللہ بن ابی کے بیٹے ان کے پاس پہنچا، بیٹے کو سنو، دوسرے صحابہ نے ایکشن بعد میں لیا، بیٹا مدینہ آنے سے پہلے ہی کھڑا ہو گیا راستے پر، کہا میرا باپ کہاں ہے عبداللہ بن ابی۔ جب وہ قریب آیا تو بیٹے نے دامن پکڑ کر پوچھا، کیا تو ہی وہ ذلیل ہے جس نے صحابہ کی جماعت کو ذلیل کہا ہے؟ کیا تو ہی وہ ذلیل ہے جو رسول اللہ اور ان کی جماعت کو ذلیل کہا اور یہ کہا کہ اب ہم عزت والے لوگ ان کو ذلیلوں کو نکالیں گے؟ اس نے کہا تو بیٹا ہے میرا، میں باپ ہوں تیرا۔ بیٹے نے کہا باپ بیٹے کا رشتہ ختم، یہاں صرف عظمت مصطفیٰ کا رشتہ ہے۔ یہی تو پیغام تاج شریعہ تھا، نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کرتے۔ بے شک یہ مسلک اعلیٰ حضرت کا بریلی سے لیا ہوا نہیں ہے، یہ صحابہ کی جماعت سے لیا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ بیٹے نے کہا میں تجھے مدینے میں داخل ہونے ہی نہیں دوں گا۔ عبداللہ بن ابی نے کہا میں سردار ہوں قبیلے کا، مدینہ میرا وطن ہے، گھر میرے مدینے میں، مجھے تو نہیں داخل ہونے دے گا نا۔ بیٹے نے کہا تلوار نکال لی اور کہا میں تجھے مدینے میں داخل ہونے نہیں دوں گا، اپنے باپ کو۔ کہا پھر کیا کروں؟ کہا یہاں اعلان کر کہ تو ذلیل ہے اور صحابہ عزت والے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اعلان کر کہ تو ذلیل ہے اور اللہ کے رسول اور سارے صحابہ عزت والے ہیں، اس وقت تک میں تلوار اندر نہیں کروں گا۔ کیا بیٹے کی محبت تھی! باپ نے سب کے سامنے کہنے سے شرمایا اور کہا چل میں تیرے کان میں بول دیتا ہوں۔ کہا نہیں، کان میں نہیں، جس طرح تو نے تکرار کے وقت سب کے سامنے کہا تھا مجمع میں کہہ۔ اپنے باپ کو بیٹا کہلوا رہا ہے، اور اس کے بعد جب باپ کھڑا ہوا اور کہا اے اہل مدینہ سب سنو، میں ذلیل ہوں، رسول اللہ کی جماعت عزت والی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن کی آیت نازل ہو گئی وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت تو اللہ کی ہے، رسول کی ہے، ایمان والوں کی ہے، وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، منافقوں کو اس بات کا علم نہیں ہے۔ آج بھی میرے عزیزو ادھر ادھر جو دجالی فرقوں میں جاتے ہیں ان کی کوئی عزت نہیں، عزت تو ایمان والوں کی ہے۔ تم جمے رہو، ڈٹے رہو عظمت مصطفیٰ کے ساتھ، حضور کی عزت کے ساتھ کوئی کمپرومائز۔ جو جان مانگو تو جان دے دے، جو مال مانگو تو مال دے دے، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا، نبی کا چاہو جلال دے دے۔ اس پر کوئی سمجھوتے کی بات نہیں کرتے۔ یہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے،
یہی مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت ہے. میں کہتا ہوں, کچھ لوگ مجھ سے کہتے تھے کہ یہ مسلمانوں کی جماعت کا تو آج حال یہ ہو گیا ہے, جب الیکشن آتا ہے ساری پارٹیوں میں گھومتے رہتے ہیں جھنڈے لے لے کر کے, صبح نیلے پٹے والوں کے ساتھ, دوپہر میں لال پٹے والوں کے ساتھ, رات میں کیسری پٹے والوں کے ساتھ, سب سے 500 لیتے رہتے. کسی نے مجھے تانا مار کر کے کہا تھا, ایک نیتا صاحب نے. میں نے کہا بات در حقیقت یہ ہے, وہ بھی کماتے ہیں, آپ بھی کماتے ہو, الیکشن کا ماحول ہوتا ہے, کمپیئر کرنے کی جہاں بات آتی ہے, آپ ایک پارٹی کے نیتا ہو, دوسرا کوئی اور نیتا ہے, تیسرا کوئی اور نیتا ہے, ہمارے بچوں کو سب برابر لگتا ہے, اس سے بھی لو اس سے بھی لو, جھنڈے لگا کے گھوم لیتے ہیں. اگرچہ میں اس کی حمایت نہیں کر رہا, آپ یہ کہہ رہے ہو کہ یہ سب جگہ ادھر ادھر چلے جاتے ہیں 500 کے لیے. میں نے اس نیتا کو ایک جملہ کہا تھا, کہا آ جانا کبھی میرے ساتھ, کسی متقی پرہیزگار عالم دین کی بات نہیں کروں گا, مسلمانوں کے محلے میں سے کسی ایک نوجوان بچے کو لے کر کے آنا, میں بھی بیٹھوں گا تو بھی بیٹھ. کمپیریزن نیتاؤں کے درمیان مت کرنا, اس نیتا کے ساتھ جائے گا کہ اس نیتا کے ساتھ جائے گا, کیسا بھی نوجوان ہو میرے سامنے بیٹھنا, ایک طرف اس سے کہنا 1 کروڑ دیتا ہوں یہ لے لے, اور ایک طرف گنبد خضرا کو دکھا کر کہنا اور پوچھنا کیا لیتا ہے. قسم خدا کی میرا یقین یہ کہتا ہے ہمارے ہر محلے کا بچہ یہ کہے گا اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے, میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے, ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. لبیک یا رسول اللہ, رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ. لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک لبیک لبیک. ایک بات میں سب سے کہتا ہوں, ہم کسی کو بھڑکانے نہیں آئے اور نہ ہی کسی کو گالی دینے آئے, ہمارا مقابلہ صرف ان سے ہے جو حضور پاک کی طرف انگلی اٹھاتے ہیں, باقی کسی سے نہیں. جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت اور ان کی عزت کی طرف بھونکے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جس کو مسلط کیا وہ اپنا کام کرتا رہے گا. سنو, ہماری حیثیت کیا ہے, میں تو آپ سے کہتا ہوں ہم تو زمانے نبوی کے وہ گدھے بھی نہیں بن سکے, خچر بھی نہیں بن سکے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خچر لایا گیا تھا خیبر کے موقع پر, تحفے میں آیا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خچر کو قبول فرما لیا. خچر جانتے ہیں نا, گدھے اور گھوڑے کے بیچ یہ خچر ہوتا ہے, اس کی سواری کی جاتی تھی. حضور نے تحفہ قبول کر لیا, لیکن وہ خچر اپنی زبان سے کچھ کہہ رہا تھا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے کان لگاتے, پھر تھوڑی دیر کے بعد مسکراتے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کچھ کہہ رہا ہے؟ کہا ہاں کہہ رہا ہے. جانوروں کے لیے بھی تو وہ رسول تھے, وہ رحمت للعالمین تھے, سب کے لیے تھے. حضور نے فرمایا یہ خچر مجھ سے کہہ رہا ہے یا رسول اللہ میں اس نسل سے ہوں کہ میرے باپ داداؤں کی پیٹھ پر اللہ کے نبی سواری کیا کرتے تھے, نبیوں کی سواری ہوا کرتے تھے میرے باپ دادا, اور میں اس نسل کا آخری خچر ہوں, اور نبیوں کے سلسلے میں آپ آخری رسول ہیں. گدھے کو بھی یہ معلوم تھا کہ حضور خاتم النبیین ہیں. قادیانی گدھے سے بدتر ہیں. گدھے کا عقیدہ تھا محمد الرسول اللہ خاتم النبیین ہے. اور جانتے ہو الگ بات جس پر حضور مسکرائے وہ کیا تھی؟ وہ خچر کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک یہودی کی ملکیت میں تھا, میرا مالک ایک یہودی تھا, مجھے پالا ہے, مجھے لے کر چلتا تھا پھرتا تھا, لیکن جب وہ میری پیٹھ پر بیٹھنے کی کوشش کرتا تھا میں گرا دیتا تھا. حضور مسکرا دیے تھے. خچر کہہ رہا ہے جب بھی وہ بیٹھنے کی کوشش کرتا میں گرا دیتا تھا. حضور نے پوچھا ایسا کیوں کرتا تھا؟ کہا میری ماں نے نصیحت کی تھی کہ اس پیٹھ کو پاک رکھنا, سید الانبیاء بیٹھیں گے.
सैयदुल अंबिया तशरीफ फरमा होंगे इस पीठ पर, उस पीठ पर खच्चर ने किसी ऐरे गैरे नत्थू खेरे को बैठने नहीं दिया। मैं यही कहता हूं नौजवानों, उस खच्चर की तरह से अगर बात आ जाती कि हमारी आंखें ऐरे गैरे नत्थू खेरे के हुस्न को देखने के लिए नहीं है, हमारी आंखें अल्लाह ने दी हैं, तो मुफ्ती आजम की दुआ सुनो, कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदगार, आंखों में हमेशा नक्श रहे रूए यार आंखों में। उन्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें कि देखने की है सारी बहार आंखों में। अपनी आंखें बचा कर रखते, अपनी आंखों को मैला होने से बचा लेते, ये सोच करके कि अल्लाह ने मुझे आंखें दी है जमाले मुस्तफा देखने के लिए। हमारे हाथ गुनाहों से बचा कर रखते कि यह हाथ को मैं मैला होने नहीं दूंगा, इसलिए कि यह हाथ मुझे क़यामत के दिन हुजूर से मुसाफा करना। हमने इसका एहतमाम किया है, इसका ख्याल किया है। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इज्जत और अजमत पर उस खच्चर ने कभी समझौता नहीं किया, किसी चीज से नहीं किया। मालिक हो तो हो, पीठ पर बैठने नहीं दूंगा गंदे आदमी को, अकीदे का नजिस है, नहीं बैठने दूंगा। हुजूर का आशिक अगर अपने आप पर किसी और को सवार कर लेता है तो उसे सोचना चाहिए। वो गुलाम कैसा है जिसके ख्यालात पर कोई और हावी हो गया है, किसी के दिल पर कोई और राज करने लग गया है। दुनिया की हसीनाओं और जमीलाओं के चक्कर में पड़े हुए वो नौजवान रात भर व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा पर अपनी जिंदगी के अयाम गुजारने वाले, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, क्या तुमने हुजूर पाक की मोहब्बत की कसम खाई है या फिर इन हसीनाओं और जमीलाओं की जो चंद दिनों के बाद किसी और की हो जाए, उन लैलाओं की बात। रसूल अल्लाह तेरे इश्क की बदौलत मुझे जिंदगी मिली है, मेरी बात बन गई है तेरी बात करते करते, और जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था। या रसूल अल्लाह तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान। हमारी इज्जत, हमारी शोहरत हमारे खानदान से नहीं और ना ही मेरे टोपी जुब्बे पगड़ी से नहीं है। लोगों के दिलों में जो कुछ भी अकीदत है वो सिर्फ नामूसे रिसालत की निस्बत की वजह से है। आबरूए माँ जना में मुस्तफ़ास्त, हम सब की इज्जत आबरू मुस्तफ़ा के नाम से वाबस्ता है। उस मसले को भी यहाँ पर लेकर के मैं हाजिर आया हूँ, लेकिन शहर हानगल की जो इसका तकद्दुस है, इसकी जो रिवायात है, इसको बरकरार रखना भी ज़रूरी है। आज तक मेरे अजीज़ों, मैं इसलिए खुल कर कह रहा हूँ, इंतज़ामिया हो कोई भी हो, किसी को बुरा लगता है तो मुझे नहीं लगता, जो बात बोलना है वो मैं अर्ज़ करता हूँ, इसके तकद्दुस को बरकरार रखना ज़रूरी है। यहाँ ये इलाका शहर बरेली के अजीम बुज़ुर्गों की आमद का एक अजीम मरकज़ रहा है, कायद मिल्लत का, गुलजार मिल्लत का, गयास मिल्लत का। उनकी दहाड़ती हुई आवाज़ें हानगल की दरो दीवार को आज भी महकाती हैं और महकाती रहेंगी। मैं इसीलिए ये बात अर्ज़ कर रहा हूँ कि आप सब ये कैमरे और वीडियो के बगैर भी जलसा कर सकते हैं, हमें इन कैमरों की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला जिसको पहुंचाना चाहे ना, वो 70 दरवाजों के अंदर भी बैठा रहे, उसे पूरी दुनिया को अल्लाह पहुंचाता है। मेरे मुर्शिद गिरामी हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह को मिस्र क्या, शाम क्या, इराक क्या, यमन क्या, हर इलाके में मैंने देखा परवानों का हुजूम है। वो कोई टीवी और वीडियो से पहुंचा हुआ मर्द कलंदर नहीं था, इश्क़ मुस्तफ़ा से पहुंचा हुआ। आप सबको इसका तकद्दुस बरकरार रखने की मैं बात अर्ज कर रहा हूँ। यहाँ की रिवायात, यहाँ का तकद्दुस, और जलसों को और जुलूस को सियासी ना बनाओ, सियासी ना बनाओ, सियासत को आप अपना अलग रखो, खालिसतन मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस के लिए है, तो फिर उसी बात के लिए हम चर्चा करेंगे। आओ मैं आगे आपको बताता हूँ कि चंद बातें थी, बाकी मेरे मुतालिक अगर कुछ अलग नारे लगते हों या सिपासनामा भी बहुत पढ़ करके सुनाया, मैं उस काबिल भी नहीं हूँ। मुझे जो अवार्ड दिया जा रहा है, अवार्ड वगैरह सब आपसे क्या लेंगे, लकड़ी का अवार्ड और ये तोगरा, ठीक है, ये आपकी मोहब्बतें और अकीदतें हैं। हम अवार्ड बारगाह मुस्तफ़ा से लेने के मुतमन्नी है। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार से सिर्फ इतना इशारा हो जाए,
ہمارا تو یہ نعرہ ہے، ہر مصیبت ہر ستم گوارا ہے، یا رسول اللہ ایک بار تم کہہ دو کہ تو ہمارا ہے۔ ہر ستم ہر مصیبت گوارا ہے، یا رسول اللہ ایک بار تم کہہ دو کہ تو ہمارا ہے۔ یہی ہمارا مشن ہے، اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی مشن تھا۔ فرماتے تھے نہ مرا گوش زتانے، یعنی مجھے کسی تان و تشنی سے سروکار نہیں، اور نہ ہی مجھے کسی تعریف کرنے والے کو سننا ہے۔ میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں۔ عزیزان گرامی وقار، میرا یہ جملہ ہے، یاد رکھو، ان کی بات کرو ہر دل پہ راج کرو۔ ہزاروں نہیں لاکھوں دلوں کو اللہ تعالیٰ تمہاری طرف پھیر دیتا ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی بات کرو۔ لوگ آج ڈرے سہمے ہوئے بھی ہیں، جہاں پر ہم جاتے ہیں لوگوں کی ایسی امیج بنا دی گئی ہے، بہت ساری چیزیں۔ یہ لوگوں کا ہجوم دیکھ کر بیچارے کچھ لوگوں کو، ڈپارٹمنٹ والوں کو بھی ڈرا کر کے رکھتے ہیں، ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا۔ ڈپارٹمنٹ والے بھی ڈرتے رہتے ہیں کہ اس مولانا کو بلائیں گے تو لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ تو نہیں ہو جائے گا۔ اللہ شاہد ہے کہ ہم لا اینڈ آرڈر کو توڑنے والے لوگوں میں سے نہیں ہیں۔ یہ قوم اسی وقت خفا ہوتی ہے جب ان کی جان کو کوئی انگلی اٹھاتا۔ باقی کیا کیا نہیں کر لیا گیا ہمارے ساتھ، سب کچھ تباہ ہو چکا ہے۔ ہم کس چیز کا رونا روئیں؟ ہمارے بچوں کے جنازے کا، ہماری عورتوں کی عزتیں نیلام ہونے کا، کس چیز کا رونا روئیں؟ ہمارے پاس سے تو سب لٹ گیا ہے، ہمارے بچوں کو آوارہ کر دیا گیا ہے، نوجوانوں کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں رہ گئی، سب ٹوٹ پھوٹ گیا ہے۔ لیکن میرے عزیزو، اس بات پر فخر ہوتا ہے، اس قوم کا سرمایہ سب چلا گیا، مال و دولت لوٹ لی گئی، ان کی نوکریاں بھی نہیں، ان کے ساتھ کوئی بھی ایسا قائد نہیں، یہ ٹوٹی پھوٹی جماعتوں میں ہے۔ لیکن فخر اس بات پر ہوتا ہے جب ناموس رسالت کی بات آتی ہے تو رگیں جہاں پھڑکنے لگ جاتی ہے، اور پھر ہر جگہ سے ایک ہی آواز آتی ہے، لبیک یا رسول اللہ۔ یہی دنیا دیکھ کر گھبرا رہی ہے کہ ابھی بھی رمق باقی ہے، ابھی بھی چمک باقی ہے، ابھی بھی زندگی باقی ہے۔ میں یہ کہتا ہوں تم ہزار چیر پھاڑ کر لو ہمارے ساتھ، لیکن مصطفیٰ کریم کا نام ہماری جان سے زیادہ عزیز ہے۔ اس چیز میں کوئی کمپرومائز نہیں کیا جاتا۔ ہمارا لہجہ بھی اگر سخت ہوتا ہے تو اسی مسئلے میں سخت ہوتا ہے۔ ہم بڑے نرم انداز میں گفتگو کرتے ہیں، نرم انداز میں بات کرنے کے عادی ہیں۔ میں کوئی بھڑکاؤ بات نہیں کروں گا، اور ہمارا مزاج بھی نہیں۔ اگر حضور کے عشق پر اور عزت پر بات کرنا کسی کو بھڑکاؤ لگتا ہے تو یہ تو ہم روز کریں گے، یہ اگر آپ کو لگتا ہے تو یہ ہم روز کریں گے۔ باقی تو لوگوں کو پھیرنے میں مہارت ہے، جملے بدل کر کے ادھر سے ادھر۔ اسی لیے تو میرے عزیزو، ہم تو صرف اتنا بھی اگر کہہ دیں کچھ دیر کی خاموشی ہے، آگے نہیں، اور ڈر بھی نہیں ہے۔ اس لیے پورا کمپلیٹ نہیں کر رہا ہوں کہ اب 4 سال کا بچہ بھی کمپلیٹ خود ہی کر لیتا ہے۔ میرا بچہ ہے، میرا بچہ ہے، میری جگہ پر اب وہ تقریر کرتا ہے اور سب سے پہلے یہی شعر پڑھتا ہے۔ مجھے اس چیز کا وہ نہیں ہے۔ میرے عزیزوں، کسی کو اگر کوئی جملے پھیر کر کے بدل کر ہماری امیج کو خراب کرنا چاہیں تو یہ ان کا مسئلہ ہے۔ آپ ہمیں پڑھیں، ہمیں دیکھیں، ہمیں سنیں، ہم تو صرف اور صرف ناموس رسالت کے لیے بات کرتے ہیں۔ آؤ اے نوجوانوں، میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی زندگی سے آپ کو بتاؤں۔ ایک صحابی رسول کا ایسا معاملہ، اللہ